سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں جری مری والے کہ آج آپ کے اسٹیج پر، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں اولاد غوث پاک شیر کالپی، وہ شیر کالپی کہ جس کے بارے میں، اس خانقاہ کے بارے میں، وہاں کے بزرگوں کے بارے میں امام عشق و محبت نے فرمایا ہے دے محمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ وہ خانقاہ کے سجادہ نشین حضور غیاث ملت ہیں، جس خانقاہ سے خلافت و اجازت خانقاہ مارہرہ کو ملی، حضرت شاہ برکت اللہ کو، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں یہ حکم فرمایا، شاہ برکت اللہ سلسلہ قادریہ کی اجازت و خلافت جاؤ، کالپی شریف شہنشاہ کالپی سے لے کر کے آؤ۔ اور یہاں حکم ہوا، اگر غلطی ہوگی تو حضور اصلاح فرمائیں گے، اور حضور شہنشاہ کالپی کو ادھر بھی حکم ہوا کہ شاہ برکت اللہ آ رہے ہیں، اپنی اجازت و خلافت سے انہیں نواز دو، اور وہ لے کر کے گئے۔ واسطی کے واسطوں سے امام عشق و محبت کو ملا، واسطی کے واسطوں سے، واسطی وہ سادات مارہرہ کو واسطی کہا جاتا، وہ عراق میں ایک جگہ ہے جس کو واسطی کہا، واسط کے واسطے سے جی۔ اور اس کے بعد امام عشق و محبت کو خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی سے ملا، اور وہ امانت کی حفاظت کی، نمک کھایا تو اس کا اتنا احترام اور اتنا پرچار کیا کہ سلسلہ قادریہ کو امام عشق و محبت کے ذریعہ ساری دنیا میں پھیلا۔ اعلی حضرت کے خلفاء، چاہے وہ علامہ عبدالعلیم میرٹھی ہوں، یا قطب مدینہ ہوں، یا صدر الافاضل ہوں، یا شیر بیس سنت، جتنے بھی ہیں شاگرد و خلفاء، سب نے سلسلہ قادریہ کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ آج سلسلہ قادریہ وہ تاج الشریعہ امانتوں کے امین ہیں کہ شام و مصر میں بھی سرکار تاج الشریعہ کے خلیفہ نظر آ رہے ہیں، بغداد میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس خانقاہ کے شہنشاہ، اس خانقاہ کے سجادہ نشین شیر کالپی تشریف رکھتے ہیں، اور دائیں طرف خلیفہ تاج الشریعہ ہیں، اور بائیں طرف حضور خلیفہ مظہر اعلی حضرت ہیں۔ ان بزرگوں کے درمیان ہمارا دولہا بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ نہ کہہ کر کے صرف اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو آواز دوں کہ روح ایمان و عقیدت کو جلا دی جائے، روح ایمان و عقیدت کو جلا دی جائے، ذکر شہ کونین سجا دی جائے، ذکر شہ کونین سجا دی جائے، تاکہ ہوں عظمت سرکار کے منکر رسوا، تاکہ ہوں عظمت سرکار کے منکر رسوا، دھوم میلاد کی عالم میں مچا دی جائے، اور جوش رسالت، جوش ایمان سے لگا کے رسالت کا نعرہ، جوش ایمان سے لگا کے رسالت کا نعرہ، قلعہ نجد کی بنیاد گرا دی جائے، اور فتنہ اہل تحوف سے بچایا جس نے، فتنہ اہل تحوف سے بچایا جس نے، دین کے اس مجدد کو دعا دی جائے، اور وقت کے ظلم و ستم نے کیا مجبور ہمیں، وقت کے ظلم و ستم نے کیا مجبور ہمیں، آج شیر کالپی کو صدا دی جائے، نعرہ تکبیر۔ جب تک ہر ہاتھ نہیں اٹھ جائے گا تب تک میں حضرت کو نہیں کہوں گا جی۔ ہر ہاتھ اٹھ کے اپنی محبت آل رسول کی تقریر جس کو سننا ہے اور جو محبت رکھتے ہیں، یہ ہاتھ آخری تک اور اٹھا رہے کہ دل میں احترام اور عقیدت کی آل رسول آج جو کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شیر کالپی، شہنشاہ کالپی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا علم کا دریا علم کا دریا علم کا دریا علم کا دریا سنیوں کے امیر سنیوں کے امیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور غیاث ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چاہتا ہوں کیا آپ وعدہ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کرو نہ ہم غدار رسول کے ساتھ رہیں گے سبحان اللہ غدار رسول کا ساتھ دینے والوں کے ہم ساتھ میں رہیں بے شک سبحان اللہ چاہے وہ کسی تنظیم کے لوگ ہوں چاہے وہ کسی تحریک کے لوگ ہوں چاہے وہ کسی جماعت کے لوگ ہوں ہم اسی کے ساتھ رہیں گے جس کے ساتھ اختر رضا ہمارے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ہم اسی کے ساتھ رہیں گے ہم اسی کے ساتھ چلیں گے ہم اسی کے ساتھ اٹھیں گے ہم اسی کے ساتھ بیٹھیں گے ہم اسی کو سلام کریں گے ہم اسی کے سلام کا جواب دیں گے جو میرے نبی سے پیار کرے گا نبی کے صحابہ سے پیار کرے گا نبی کے غلاموں سے پیار کرے گا اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا اعلیٰ حضرت کے لاڈلے حجت الاسلام سے محبت کرے گا اعلیٰ حضرت کے لاڈلے مفتی اعظم سے محبت کرے گا اور ان دونوں شخصیات کی آنکھوں کے تارے ہم سنیوں کے چمکتے ہوئے ستارے حضور اختر رضا سے پیار کرتا ہوا نظر آئے اس میں چاہے سبحان اللہ کوئی بھی ہو چاہے خانقاہ کا ہو چاہے درسگاہ کا ہو چاہے یونیورسٹی کا ہو چاہے لیکچرار ہو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو چاہے پروفیسر ہو چاہے پیر ہو چاہے مفتی ہو چاہے عالم ہو ہم ایسے کسی کو نہیں مانیں گے جو اختر رضا کو نہیں مانتا اس لیے اپنی ذہن و فکر کو بہترین بنا کر رکھیے اور تھوڑی دیر فقیر قادری کو برداشت کر لیجئے مائک والے بھائی مائک سدھار دیجئے اگر مائک میں دم نہ ہو تو اس کو اٹھا کر پھینک دیجئے ہم لوگ بغیر مائک کے بھی بولنا چاہتے کیونکہ آج میرے جد کریم نے بغیر مائک کے کربلا میں جو اعلان فرمایا تھا سبحان اللہ آج تک اس اعلان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہوا نظر آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا حسین نے اعلان فرمایا تھا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال سبحان اللہ سبحان اللہ جو حسین نے ہمیں عزم دے دیا آج تک وہی عزم دنیا اہل سنت میں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے سنیو اپنے ذہن و فکر کو حاضر رکھیے اور فقیر قادری آپ کو سلام کرنے جا رہا ہے میرے سلام کا جواب وہی لوگ دیں جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوسری بات یہ سن لیجئے کہ دھمکی ہمکی والے دینے والوں کو ہم ایسے چیٹی جیسا مزل دیتے واہ واہ واہ
ہمیں دھمکی کی کوئی الجھن فکر نہیں ہے. واہ الحمدللہ ہمارے سینے پر کوش ہے اختر رضا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا لال جب ہمارے ساتھ میں ہے تو ہمیں فکر کس بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کا لال تیری جاگیر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا لال ہمارے گھر کا چشم و چراغ ہے. سبحان اللہ. کسی نے چراغ ہٹا دیا تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کالپی چراغ جگانے کے لیے تیار ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. غوث اعظم بمانے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد ماگدہ ایم تو سلطان زمانہ ہستی ہست داریم تمنا شہ جیلا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات مستی بحق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یم نارے یا غوث اعظم ظلم زمدشہ میر محمد خطب عالم ظلم اور قادری یم نارے یا غوث اعظم فیق احمد رضا خطب عالم ظلم. وہی سچا رضا، اچھا رضا، پیارا رضا، ستھرا رضا، نرالا رضا. ہم اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کا تارا بریلی شریف کا اوریجنل پڑھا لکھا مجدد امام احمد رضا جب بریلی سے قلم اٹھاتا ہے تو کیا لکھنا شروع کرتا ہے؟ یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار تمہارا والا معاملہ نہیں ہے کہ باٹل لگا ڈالو پھر بھی بدبو جیسی نظر آؤ. اعلیٰ حضرت نے جس کے لیے مہکنے کی بات کی ہے، فقیر قادری اعلیٰ حضرت کا شعر تمہیں سناتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار بریلی سے بول اٹھے ہیں، کون؟ اعلیٰ حضرت سرکار. اور اعلیٰ حضرت کہتے کس کو ہے؟ سنو، جو مرید اپنے پیر پر ناز کرے اس کو حضرت کہا جاتا ہے، اور جو پیر اپنے مرید پر ناز کرے اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج اگر ہم یہ تیور و ذہن و فکر و مزاج بنائیں تو کسی کے گھر میں بھی بدبو نہ آنے پائے، بلکہ سنیوں کا ہر گھر مہکتا ہوا نظر آئے، کیونکہ ہم ڈپلیکیٹ پرفیوم لگانے والے نہیں ہیں، ہم مدینے کی مصطفیٰ کی محبت کا چراغ اپنے گھروں میں جلانے والے ہیں. اعلیٰ حضرت جبھی تو بریلی سے کہنے والے ہیں، یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے، یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ٹکڑے کیے کمر کے، سبحان اللہ. ٹکڑے کیے کمر کے سورج اگا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. اور ان دھپالچی جماعت کے لوگوں سے کہہ دو ہم تیرے جیسے غداروں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم مدینے کے وفادار احمد رضا کے ماننے والے ہیں، جس نے بریلی سے بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تمہاری کوئی فکر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی ڈر نہیں. یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو. اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ. آج ہم سنیوں نے بھی اپنے تیور کو بنا لیا ہے کہ ہم کسی اور کو اپنا امیر نہیں مانیں گے، ہم نے امین اختر رضا کو مان لیا ہے. نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا حضور گیا سے ملت، شیر قلبی
ہمارا امیر اوریجنل پڑھا لکھا اس کو ڈپلیکیٹ مارک شیٹ دے کر نہیں بنایا گیا ہے، جیسے کہ آج کچھ امیر لوگ بنے ہیں جو نماز کے مسئلے تک نہیں جانتے اور امیر جماعت بن کر ٹہلنے چلے ہیں۔ بھئی یہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نماز کب پڑھائی جاتی ہے، کب نہیں پڑھائی جاتی ہے، پہلے پڑھائی جاتی ہے یا بعد میں پڑھائی جاتی ہے۔ مگر الحمدللہ میرا اختر رضا، سنیوں کے دل کا چین، سنیوں کے دل کا قرار، اہل سنت کی آنکھوں کا تارا، اعلیٰ حضرت کے علم کا وارث، مفتی اعظم کا جانشین، جسے کہتے ہیں تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ وہ ذات ہے جس کے سر پر شریعت کا تاج ہے، جو اہل سنت کا معیار ہے۔ آج تم اپنی معیار کو نابدان پر کھڑے ہونے والوں کے ہاتھ پر اپنا معیار رکھ دو گے تو بتاؤ تمہارا معیار کیا ہے اور ان کا معیار کیا ہے؟ اور جس کا ہم سنیوں نے اپنا معیار بنایا ہے، وہ سنیوں کا معیار اعلیٰ حضرت کا لال، اور وہ اعلیٰ حضرت کا لال صرف اعلیٰ حضرت کا لال نہیں ہے، کالپی کا گھیلتا ہوا دیپک ہے، سبحان اللہ۔ بغداد کے غوث اعظم کی عطا ہے، کربلا کے حسین اعظم کی شہادت کا جلوہ ہے، مدینے کے مصطفیٰ کی عطا ہے، یہ بھی تو اہل سنت کے سنیوں کا سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ مسولہ کے بعد جس قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اندھے لنگڑے لولے اپاہجوں نے بھی کچھ کیا۔ اگر نہ ہم لنگڑوں کو مانتے ہیں، نہ لولوں کو مانتے ہیں، نہ اپاہجوں کو مانتے ہیں، نہ اپنگوں کو مانتے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان ترجمہ قرآن کو مانتے ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت نے سچا بتایا، اچھا بتایا، پیارا بتایا، ستھرا بنایا، نرالا بتایا، اور ہمیں رب کی بارگاہ کرم سے ایسا راستہ دے کر بتا دیا ہے کہ جس راستے کی روشنی میں آج الحمدللہ جو بھی سنی اس راستے پر چلتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر کیا کیا جائے، کچھ آج یونیورسٹی کے لوگ پاگل پن کا بخار چڑھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو یونیورسٹی میں رہ کر ڈاکٹر بننے کا معیار چڑھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو انجینئر بننے کا معیار چڑھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو ڈاکٹر بننے کا معیار چڑھا ہوا ہے، کوئی ڈی ایم صاحب ہے، کوئی کلکٹر صاحب ہے، کوئی آئی جی صاحب ہے، کوئی ڈی آئی جی صاحب ہے۔ بھیا ڈی آئی جی صاحب فتوے نہیں دیتا ہے، جو وقت کا امیر ہوتا ہے وہ فتوے دیتا ہے، جو وقت کا قاضی القضات ہوتا ہے وہ فتوہ دیتا ہے۔ آج ہر جاہل فتوہ دینے لگا ہے، آج ہر جاہل امیر بننے لگا ہے۔ اے جاہلو، تمہیں تمہارا امیر مبارک ہو۔ ہمارے پاس پڑھا لکھا امیر ہے، ہم اس امیر کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ کہا گیا رد نہیں کیا جائے۔ بھیا یہ میرے نانا نے ہمیں گھٹی میں پلایا ہے، ہم کیسے نہیں رد کریں گے؟ ارے جو سرکار کے دشمن کو دشمن نہ کہے، اے جری مری کے جیالے مسلمانوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو۔ جو سرکار کے دشمن کو دشمن نہ جانے، اس کو اچھا کہا جائے گا، اس کو سچا کہا جائے گا، اس کو پیارا کہا جائے گا، اس کو تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنایا جائے گا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، مریدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بددلوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جو بھی یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول، اولاد حسین، اولاد غوث، محبوب بارگاہ تاج الشریعہ، فیض رضا، نجدیوں پر، گستاخوں پر، 72 جہنمی فرقوں پر۔ اور ڈرنے کی بات ہی کیا ہے جب قرآن کی آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا تھوڑی ہی ہے، چکھنا ہے۔ ارے بھیا اچھا ہے کہ آج ہی چکھیں گے اور آج ہی اپنے نانا کے جلووں کو دیکھ لیں گے، اس سے بڑی اور کیا معراج ہوگی، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ آؤ پیارے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اگر تو نے اپنی اماں کا دودھ پیا ہو تو سامنے آ کر پا۔ ڈرنے والا کوئی کھیل نہیں ہے، ہم کالپی سے اسلحے لے کر نہیں آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تلوار لے کر آتے ہیں، اختر رضا کو اپنے سینے پر کبج بنا کر لاتے ہیں۔ ارے تمہارے دم ہو تو آؤ، ہم تو للکار للکار کر تمہیں بلاتے ہیں، مگر کیا کیا جائے، تم نے چوڑیاں ہی اتنی بھاری پہن رکھی ہیں جو گھر سے نکل نہیں پاتے ہو، صرف فون پر دھمکی دیتے ہو، کچھ کہا گیا تو بہت خراب ہو جائے گا، بہت خراب ہو جائے گا، بہت خراب ہو جائے گا۔ ارے خراب کیا ہوگا، یہ آ کر تو دکھاؤ سامنے، سمجھ میں آ جائے گا تم میں دم ہے یا ہم میں دم ہے۔ ہم نے کوئی ڈبے کا دودھ نہیں پیا ہے، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تم نے پیا ہو تو سامنے آ۔ شمشیر تاج شریعہ، شمشیر تاج شریعہ، تلوار تاج شریعہ، خنجر رضا، کل کے رضا، شیر کالپی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اسی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، میرے رضا نے ترجمہ کر دیا، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بہت سے لنگڑے لولے اپاہجوں نے بھی کچھ لوگوں کا ساتھ دیا اور کہنے لگے صاحب یہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، ان کو برا نہ کہا جائے، یہ ہمارے دور کے چچا لگتے ہیں، ان کو برا نہ کہا جائے، یہ ہمارے دور کے خالو لگتے ہیں، ان کو برا نہ کہا جائے۔ ہم نے کہا پیارے تیرے خالو لگتے ہوں گے، ہمیں دشمن رسول لگتے ہیں، تجھے تیرے چچا لگتے ہوں گے، ہمیں دشمن رسول لگتے ہیں، تیرے ابا لگتے ہوں گے، مگر ہمیں دشمن رسول لگتے ہیں، اور جو دشمن رسول ہوتا ہے وہ ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کب جہنم نظر آئے اور اس دشمن کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا۔ اس لیے کہ سنیوں کے بیچ میں جہنمی کا کیا کام۔ ارے الحمدللہ ہم سنی بریلوی جنتی ہے، جنتی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں ہم سب ہے جنتی۔ اس لیے ہے جنتی کہ سب ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے غوث کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے خواجہ کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے مخدوم کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے صابر کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے وارث کے ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، برکت اللہ چامان بہروی کے ماننے والے ہیں، ہم شاہ فضل اللہ کالپوی کے ماننے والے ہیں، جبھی تو ہم بریلوی ہیں، اور بریلوی جو ہوتا ہے وہی تو جنتی کہلایا ہے۔ آج ہمارے اندر بھی یہی ذہن و فکر ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت سرکار نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ پیارے مسلمانوں، آج کے اس دور حاضر میں جب نت نت نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، ایسے پرفتن دور میں ہم اہل سنت والجماعت کو کس مضبوطی کے ساتھ اپنے قدموں کو آگے بڑھانا ہے۔ آج کچھ جماعت کے لوگوں نے نعرہ دیا، بھائی پرفتن دور ہے، اتحاد سے کام لیا جائے، اتحاد سب کے ساتھ کر کے چلا جائے۔ سنو، اگر یہی اتحاد کا ذہن کربلا میں حسین نے رکھا ہوتا تو 72 نفوس قدسیہ کی شہادت نہیں ہوتی، مگر حسین نے کہا کلمہ پڑھنا اور ہے اور عشق مصطفیٰ اور ہے، قرآن کا پڑھنا اور ہے، قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا اور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے حسین نے جب کربلا میں اتحاد نہیں کیا تو ہم غداروں کے ساتھ ہندوستان میں کیسے اتحاد کریں گے؟ ارے نہ تمہارا ہمارا کل اتحاد تھا نہ آج ہوگا، ہمارا اتحاد اسی کے ساتھ ہے جس نے اعلیٰ حضرت کو مانا ہے، جس نے مفتی اعظم کو مانا ہے، جس نے حجت الاسلام کو مانا ہے، جس نے نوری میاں کو مانا ہے، جس نے شاہ برکت اللہ کو مانا ہے، جس نے شاہ فضل اللہ کو مانا ہے، جس نے غریب نواز کو مانا ہے، جس نے غوث اعظم کو مانا ہے، جس نے حسین پاک کو مانا ہے، اور جس نے ان سب کے سردار مدینے کے تاجدار کو مانا ہے۔ اور جسے مدینے کے تاجدار نے بھگا دیا، اسے چاہے راشٹرپتی کہے، چاہے پردھان منتری کہے،
چاہے مکھ منتری کہے اور سر کے بل کھڑا ہو جائے کہ اس کو مان لو، ہم نہیں مانیں گے. ہم جان دے سکتے ہیں مگر غدار نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور حق کب ادا ہوگا؟ جب ہم اس کے محبوب سے محبت کریں گے، محبوب کے صحابہ سے محبت کریں گے، محبوب کے تابعین سے محبت کریں گے، محبوب کے تبع تابعین سے محبت کریں گے، محبوب کے شہید سے محبت کریں گے، محبوب کے غوث سے محبت کریں گے، محبوب کے خواجہ سے محبت کریں گے، محبوب کی قلبی سے محبت کریں گے، محبوب کے مہریرہ سے محبت کریں گے، اور محبوب کی رضا احمد رضا سے جب محبت کریں گے تبھی تو ہم زمانے میں کامیاب ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی بریلوی، سنی بریلوی. آج کچھ لوگوں کا ذہن چل رہا ہے صاحب سنی ہونے کے لیے بریلی کی مہر کی ضرورت نہیں ہے. تو سنو، اس دور حاضر میں اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے اعلیٰ حضرت کی سند ضروری ہے، اور جس کے پاس اعلیٰ حضرت کی سند ہے وہی کل بھی اجمیر بغداد ہوتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے گا. کہ کوئی اس وقت صدقہ راج الوقت ہے امام احمد رضا کی ذات. کیونکہ امام احمد رضا آج کچھ اعظم گڑھیوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے. ہم اعظمی کو مانتے ہیں، اعظم گڑھی کو نہیں مانتے. کیا بات ہے، واہ واہ. صدر الشریعہ اعظمی، جن کو لقب تیرے باپ نے نہیں دیا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے اعظمی کا لقب دیا ہے. حضور حافظ ملت کو لقب میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے دیا. ہم اعظمی کو مانتے ہیں، اعظم گڑھی کی سیاست اور راجنیت کو نہیں مانتے ہیں. جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور تمام گڑے ہوئے فتووں کو ہم سائیڈ میں کچرے کے ڈبے میں رکھ دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس تیرے جیسے جاہل کی مجدد کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس اعلیٰ حضرت کا جانش مفتی اعظم کا جانشین اور اعلیٰ حضرت کے علم کا وارث اختر رضا ہمارے پاس میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ایسی ذات ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے؟ مگر کیا کیا جائے، کچھ ایسی فطری تقاضے استعمال کرنے والے لوگ جو ڈگر ڈگر میں اپنے پہناوے ہی چینج کر کے ڈگر ڈگر میں، بستی بستی میں، قریے قریے میں، چھلے چھلے میں گھوم رہے ہیں. پہچان ہی نہیں پایا جا رہا ہے کہ کیا ہیں کیا، اور ان کی حقیقت کیا ہے. ان کی حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے ٹھیک ہے آپ کسی بھی چیز سے وابستہ ہیں، وابستہ ہونا اور ہوتا ہے اور اپنے عقیدے پر مضبوط ہونا اور ہوتا ہے. ہم کوئی بھی کاروبار کریں، ہم کوئی بھی بزنس کریں، کاروبار بزنس اپنی جگہ پر ہے اور عقیدے کا سودا اپنی جگہ پر ہے. عقیدے کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، عقیدے کا معیار اپنی جگہ ہے، اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی زندگی کا سودا اپنے پیر کے ہاتھ پر کر دیا ہے. ابھی تو اعلیٰ حضرت نے بریلی سے کہہ دیا ہے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، اور جب ہم بک گئے تو انمول ہو گئے. مگر آج کل تم مارکیٹ میں اتنا باہری مال آ گیا ہے جو روز ریسیل ہوتا رہتا ہے. صبح سے شام تک ریسیل ویلو پر ہے، ریسیل کی سیل لگی رہتی ہے. بازار سے نکلیے کال ریسیل، کپڑا ریسیل، موبائل ریسیل. آج کل ایسے ہی مرید بھی ریسیل ہو رہے ہیں. مگر الحمدللہ جو اختر رضا کے مرید ہوتے ہیں وہ ریسیل نہیں ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ اتنا مضبوط پیر ہے کہ مرید چھوٹتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ایک بار اختر رضا کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ دوسرا در دیکھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ پیر ایسا پیر ہے جو صرف مریدوں کی جیب پر نظر نہیں رکھتا ہے، وہ پیر اہل سنت کے دہکتے ہوئے مسائل پر نظر رکھتا ہے.
इस्तराब है। अहले सुन्नत मामलात में क्या मामलात हो रहे हैं? आप पीरों का अलग अलग मामला है। पीर शरीफ का मामला जाए अपने घर पे, हमारे मुरीद से हमारा राब्ता अच्छा रहना चाहिए। मुरीद अगर गैर शरीफ काम कर रहा है, ब्याज रहा है, देता रहे, सूद खा रहा है, खाता रहा है, करता रहे, तैयारी कर रहा है, करता है, में नोटों की गड्डियां भरता रहे, हमें हमारा मुरीद मुबारक है। क्या बात है? अगर अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी पीर के यहाँ ये सब कुछ नहीं है, पैसा नहीं, पैसे का कोई लखपति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति बना रहे, उसकी कोई परवाह नहीं। गुलामे मुस्तफा है तो हमारा है, गद्दारे मुस्तफा है तो हमारा नहीं है। यही ज़हन व फिक्र आज होना चाहिए। मगर अफसोस, सद अफसोस, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी भर पैसा तो देखा नहीं था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई पैसे ऐसी की परवाह नहीं। उन्होंने पैसा नहीं देखा था, मगर प्यारे नए नए निकल कर यूपी से आए, बंबई पहुंचे और बंबई की चमक धमक को देखा। और यहाँ बड़े बड़े सेठ हजरात ने बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियां और लिफाफे जहां दिखाए, वहां मौलाना मुफ्ती साहब का ज़हन घूम गया। अरे कहां आला हजरत की बरेली के चक्कर में रहोगे? नए नए फतवे चलाओ और नोट कमाना चालू कर दो। क्या बात है हजरत? आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ नोटियों की गड्डियां लाते जाओ। मगर सुनो, ये नोटों की गड्डियां और दीनारों दिरहम तेरे काम नहीं आएंगे। मैदान महशर में आमना के लाल ही तेरे काम आएंगे। मुख्तारे अंबिया भी हमारे काम आएंगे, सरवरे अंबिया ही हमारे काम आएंगे, मालिक कौनैन ही हमारे काम आएंगे। वो मालिक कौनैन जिनके बारे में कोई किसी और ने नहीं कहा है, मेरे बरेली के आला हज़रत सरकार ने कहा है, या रसूल अल्लाह जमीनो ज़मा। हमारे लिए जरा बोल दो, तड़प के बोल दो, या रसूल अल्लाह जमीनो ज़मा, जमीनो ज़मा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां। हमारे लिए या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा, तुम्हारे लिए, बदल में है जा, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। तुम्हारे लिए। यही सुन्नियों अकीदा बना लो तो फिर झगड़ा ही खत्म हो जाए, ना आजाद मैदान रह जाए, ना सुमैया ग्राउंड। क्या बात है? हर सुन्नी को सौदागरान नजर आए। जिसको जिसका ज़हन व फिक्र ये हो जाए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ और उठे भी वहां, और आने वाला अब कोई भी आए, चाहे बिस्तरा टांग कर आए, चाहे झोला लटका कर आए, उससे कह देना हम तुम्हारे लिए नहीं है, हम दुनिया में आए मुस्तफा के लिए है, और जाएंगे भी तो मुस्तफा की मोहब्बत लेकर जाएंगे। और मुस्तफा का इश्क हमें जाहिलों से नहीं सीखना है, मुस्तफा का इश्क हमें बरेली के अहमद रजा से सीखना है। आला हजरत सरकार अभी तो बरेली से बोल उठे हैं, या रसूल अल्लाह ऐ इश्क तेरे सदके, या हबीब अल्लाह ऐ इश्क तेरे सदके, जल्ले से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। आज हमारे अंदर भी, मगर हमारे दिल में इश्क की शमा जल रही है, और कुछ मौलवी जमात के लोगों में क्या बात है हजरत? हसद की आग जल रही है। कुछ मुफ्ती लोगों को इस वक्त मुजद्दिद बनने का शौक चर्राया है। मैं उनके चर्राए हुए शौक को यही कहना चाहूंगा, प्यारे, जो करते हो वही करो। क्या बात है हजरत? जो करते हो वही करो, और जो करने के लिए तुम बैठे हो ये भी आला हजरत का करम है, और जहां बैठे हो वो भी आला हजरत का करम है। बहुत अच्छे हो, सुभान अल्लाह। अभी तुम्हारा मामला गर्मा गर्म है, मगर गर्म हो गया तो बेचारे दूसरी तरफ रख के चल रही, पिघल कर चल दिए दूसरी तरफ, रास्ता न ले पाए। कुरान ने रास्ता दिया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसी को आला हजरत सरकार ने हमें बताया है। ए रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چل سکتے ہیں. ہم نے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے. اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا اے میرے اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے کن راستوں کا راستہ مانگا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہم نے رب کی بارگاہ سے وہ راستہ مانگا ہے جس راستہ پر میرے محبوب چلے ہیں, جس راستہ پر میرے صدیق چلے ہیں, جس راستہ پر میرے فاروق چلے ہیں, جس راستے پر میرے عثمان چلے ہیں, جس راستے پر میرے علی چلے ہیں, جس راستے پر مدینے سے چل کر مکہ معظمہ ہوتے ہوئے کربلا تک حسین اعظم چلے ہیں, جس راستے پر غوث اعظم چلے ہیں, جس راستے پر اجمیر کے خواجہ چلے ہیں. اور ایسے چلے خواجہ کہ دلی کے لیے جب اجمیر سے دلی چلے تھے تو 3 لاکھ سے زیادہ بے کلمے کو کلمہ پڑھا دیے تھے. سبحان اللہ. آج تم بتاؤ تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ بلکہ جو سچے تھے انہیں بدبدا بنا دیا, جو سچے تھے مضبوط تھے انہیں پلپلا بنا دیا. آج کہتے ہیں صلح کلی کہتے کس کو ہے؟ صلح کلی کہتے کس کو ہے؟ ارے جو سب کو مانے اس کو صلح کلی کہتے ہیں. صلح کلی کہتے کس کو ہے؟ تیرے جیسے ڈھپلی باز کو صلح کلی کہا جاتا ہے, اور اختر رضا کے چاہنے والے کو غلام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے وہ راستہ مانگا ہے, اور وہی راستہ جو غوث اعظم نے دیا, اجمیر کے خواجہ اعظم نے دیا, کالپی کے بزرگوں نے دیا, مہریرا کے تاجدار نے دیا. اور وہ راستہ جو شاہ فضل اللہ نے شاہ برکت اللہ کو دیا, اے شاہ برکت اللہ یہ امانتیں لے کر جاؤ, اور بریلی سے نقی علی کے شہزادے احمد رضا آئیں گے, سبحان اللہ, ان تک یہ میری امانتوں کو پہنچا دینا. ہماری گھر کی امانت تھی اعلیٰ حضرت کے لیے, وسیلہ بیچ میں مہریرا بنا جس نے وسیلہ بن کر وہاں تک امانت پہنچا دی. آج الحمدللہ ہماری امانت بخیریت بریلی پہنچ گئی, ہمیں سکون ہو گیا. اب ہم بریلی ہے, بریلی ہم, سبحان اللہ, ہمیں بریلی سے پیار ہے, بریلی کو ہم سے پیار ہے. پتہ نہیں بیچ والوں کو کیوں جلن ہو رہی, بیچ والوں کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے. ارے بھیا زیادہ درد ہو رہا ہو تو بیلارگن کی گولی کھا لو, درد ختم ہو جائے گا. ورنہ اور کوئی درد ہو تو اسپتال میں جا کر چیک کرا لو, سمجھ میں آ جائے. مگر سنیوں کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے. ارے کیوں درد ہو, سنی اتنی حوث کرتے ہی نہیں ہے. سنی تو یہ جانتے ہیں کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے. سنی تو یہ جانتے ہیں کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے, بس کے جانا میرے حضور کا ہے. یہ زمانہ میرے حضور کا ہے اور وہ زمانہ میرے حضور کا ہے. تو سنی اسی لیے زیادہ کھاتا نہیں ہے کہ جہاں جائیں گے وہاں تو مصطفیٰ کا صدقہ ہوگا ہی ہے, جہاں پہنچیں گے وہاں مصطفیٰ کا صدقہ ملے گا, کھانا بھی ملے گا, پانی بھی ملے گا, رہنا بھی ملے گا, سہنا بھی ملے گا. مگر کچھ اڑیل جماعت کے لوگ ہیں جو یہ جانتے نہیں ہیں کہ ملے گا نہ ملے گا, اس لیے پیٹ پر لاد کر چل دیتے ہیں. بیگن ستو سارا سامان لاد کے جاتے ہیں. اور انہی کے کچھ آج کل ہم نوا لوگ بھی ہیں جو بھی وہ بھی لے کر چلنے لگے ہیں. کچھ لوگ 40 دن کے لیے چلے تھے, آج کچھ لوگ 92 دن کے لیے چلے ہیں. مگر ان سے کہنا چاہتا ہوں پیارے, 92 دن کو کچھ تھوڑی سی مدت میرے کہنے سے بڑھا کر پوری عدت کیوں نہیں کر لیتے ہو, تاکہ پوری عدت ہی تیری پوری ہو جائے. 3 مہینہ تیرا, کیا بات ہے, پوری عدت پوری کر لے تاکہ تیرا کام ہی پورا ہو جائے. کیا بات ہے. اور جب گھر واپس پہنچے تو پھر کسی چیز کی اور ضرورت نہ پڑے. مگر الحمدللہ ہم بریلوی ہیں. بے شک, اجمیر شریف گئے, برکتیں لے کر اپنے گھر آ گئے. سبحان اللہ, مہریرا شریف گئے, برکتیں لے کر گھر آئے. بریلی شریف گئے, برکتیں لے کر اپنے گھر آئے. کالپی شریف گئے, برکتیں لے کر اپنے گھر گئے. جہاں جاتے ہیں وہاں سے ساری برکتوں کا مجموع بحرین لے کر چلے آتے ہیں, کیونکہ ساری برکتیں تو ہراولی کے آستانے پر موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارا یہی ذہن و فکر ہے. ہم بزرگان دین کے ماننے والے ہیں, اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں.
ہم انچی ٹیپ لے کر بزرگوں کے وصیت کو اور ان کی زندگی کو ناپتے نہیں ہیں. کون بزرگ کتنا اونچا ہے, کتنا نیچا ہے, کتنا بلند ہے, کتنی بڑی پگڑی ہے, کتنا بڑا صافہ ہے, کتنا بڑا جبہ ہے, کتنی کتابیں پڑھی ہیں, کتنی کتابیں لکھی ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر اس کی صبح و شام شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں گزری ہے اور اللہ اس کی رسول کی رضا کے لیے اگر اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہے, فی سبیل اللہ قوم کی خدمت کی ہے, بزرگان دین سے سچی محبت کی ہے, تو اس کو ہم سچا مانتے ہیں, اچھا مانتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے اسلاف کرام نے ہمیں کردار دیا ہے, مگر آج کچھ کردار کے ہیٹے لوگ, کردار کے کچے لوگ, جن کے نہ کردار صحیح ہے, جن کے معاملات صحیح ہیں, آج دیکھ رہے ہو کتنے کتنے گھوٹالے زمانے میں نظر آ رہے ہیں. ہر طرف گھوٹالا, ہر طرف گھوٹالا. مگر الحمدللہ گھوٹالا انہی کیا ہوگا, اس لیے کہ ان کا پہلے سے ہی گھاٹا ہے. گھاٹا ہے جبھی تو گھوٹالا ہو رہا ہے. گھاٹا کرے کیسے پورا, جبھی تو گھوٹالا کرتے ہیں. مگر الحمدللہ نہ ہمارے طرف گھاٹا ہے نہ ہمارے طرف گھوٹالا ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے کہ یا رسول اللہ عظمت کسی نے مانگی شہرہ کسی نے مانگا, یا رسول اللہ عظمت کسی نے مانگی شہرہ کسی نے مانگا, مشتاق دین ہو کر جلوہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا باد یہ ہے دربے باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلیٰ حضرت شیر کالپی. الحمدللہ سنی تو سب پر بھاری ایسے بھی ہے, کیوں نہ سنی بھاری ہو. تیرا پیر بھاری ہے, تجھے مبارک. سنیوں کا عقیدہ تجھ پر بھاری ہے, یہ سنیوں کو مبارک. سنی تو الحمدللہ خوش ہے, سنی زندہ ہے, موت کا مزہ چکھنے کے بعد مرتا نہیں ہے, چکھتا اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے. سنی مزہ چکھتا اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہوتا ہے. مگر کیا کیا جائے, تو سائیکل پر دیدار کر لیتا. کیا بات ہے, ہم سائیکل پر دیدار نہیں کرتے ہیں, ہم تو اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھتے ہیں, اعلیٰ حضرت آپ نے دیدار کر لیا, کل سنیوں نے دیدار کر لیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت آپ نے مدینے کے تاجدار کا اگر آپ نے دیدار کر لیا تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم سب سنیوں نے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا. سبحان اللہ. کیونکہ اعلیٰ حضرت دیکھی دیکھی بتاتے ہیں. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت دیکھی دیکھی بتاتے ہیں, پتلی پتلی. اب ان کو مرچا لگے تو ہم کیا کریں. اعلیٰ حضرت نے دیکھی دیکھی بتائی ہے, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے دیکھی دیکھی بتائی, وہ زباں جس کو کل کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے دیکھی بتائی, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا باندھا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اور اس چنڈال چوکڑی کو للکار کر اے جری مری کے سنیوں سنا دو کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کون, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ارے واہ رے میرے امام, تجھ پر ہماری جانیں ہیں قربان, تو نے ہم سنیوں کی بچایا ہے ایمان. تجھ کو کہتے ہیں احمد رضا خان, جو بریلی سے بول اٹھا ہے, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اب چلو اس جماعت کی طرف چلتے ہیں جس نے مربع جماعت سے کچھ سیکھا ہے,
جس نے اچار بنانے والی جماعت سے سیکھا ہے، جس نے چٹنی بنانے والی جماعت سے سیکھا ہے، جس نے حلوہ والی جماعت سے نہیں بلکہ جو ہے کوا بنانے والی جماعت سے سیکھا ہے، اور جب سیکھا ہے جیسی تربیت پائی ویسا کہنا شروع کر دیا، چقندر کو سلام، کیا بات ہے؟ بھنڈی کو سلام، بینگن کو سلام، آلو کو سلام، چھیچڑے کو سلام، میٹروں کو سلام، پنکھوں کو سلام، اے سیوں کو سلام، مووی اور ٹی وی کو سلام، تیری پڑوسوں کی بیویوں کو سلام بھی کہتا، مگر الحمدللہ میرا رضا کیا بات ہے؟ بھیا گھٹی میں پلایا گیا ہے، ہم سیکھ ویک کے کچھ نہیں آتے، جو ذہن میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، جس نے جیسا سیکھا اس نے ویسا لکھا، اعلیٰ حضرت نے جیسا سیکھا تھا ویسا لکھا، کروں مت ہو اہل تولدہ، کروں مت ہو اہل تولدہ، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، تم نے جو سیکھا سب وہابی کو برا نہ کہیے گا، دیوبندی کو برا نہ کہیے گا، نانوتوی کو برا نہ کہیے گا، چکڑالوی کو برا مت کہیے گا، صلح کلی کو برا مت کہیے گا، مصلحت سے کام کیجئے گا، میٹھی میٹھی بات کیجئے گا، میٹھی میٹھی بات کیجئے گا، الحمدللہ ہمیں ہمارے باپ نے میٹھا بنایا ہی نہیں، کیا بات ہے؟ اتنا کڑوا اور تیکھا بنایا ہے، سنی کھائے تو تیکھا نہ لگے، اور یہ صلح کلی کھا لے تو زندگی بھر اس کی مرچا نہ ختم، کیا بات ہے؟ الحمدللہ ہم تیکھے کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تیکھا پن تو ہمیں قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کرائے گا، حشر میں آقا کا دیدار کرائے گا، جب ہم بالکل مضبوطی کے ساتھ کہیں گے چاہے انڈیا میں مرکز بنے چاہے دوسرے ملک میں مرکز بنے، ہم کسی مرکز کو نہیں مانیں گے، مرکز ہمارا بریلی ہے، بے شک، باؤ مرکز اہل سنت بریلی شریف، مرکز اہل سنت بریلی شریف، ہمارا مرکز، شریف، ہمارا مرکز بریلی شریف، سنیوں کا امیر، تاج الشریعہ، سنیوں کا امیر، تاج الشریعہ، ہمارا امیر الحمدللہ پڑھا ہے اور ان کا امیر کڑھا ہے، جبھی تو پڑھنے میں ڈسٹرب ہو جاتا، کہے کہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں، مفتی لوگ ادھر ادھر سے لکھ لکھ کے پرچہ رکھتے جاتے ہیں، مسئلہ پوچھا جاتا ہے کچھ اور مسالہ بیان کر دیتے ہیں کچھ، کہا گیا گوشت کا مسالہ بنائیے تو بیچارے بتانے لگے بھنڈی کی سبزی کا مسالہ، کیا بتایا ہے؟ مگر اعلیٰ حضرت کے لال حضور اختر رضا خان سے جب پوچھا گیا حضور طاہر کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، تو حضور تاج الشریعہ نے حکم فرما دیا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور اے سنیو ایک بات اور سنو، جو تھوڑے سے لوز ہے نہ ان کو قادری کہا کرو نہ نوری کہا کرو، جو صلح کلی ہے نہ ان کو قادری کہا کرو نہ ان کو نوری کہا کرو، کیونکہ نوری صلح کلی نہیں ہوتے ہیں، نوری مفتی اعظم کے غلام ہوتے ہیں، جو صبح و شام للکار کے کہتے ہیں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، نہ قادریوں کو ایسے قادری کو قادری کہنا جو سب کو مانے وہ قادری نہیں ہو سکتا ہے، جو اس کو مانے، کس کو؟ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اجر تک میرے گلے میں رہے پٹا، سبحان اللہ، الحمدللہ ہم نے پٹا پہن ہی رکھا ہے تو ہم چائنا کا پٹا کیوں پہنے؟
ہم کسی بھی خانقاہ، سن لو یہ بھی، ہم کسی بھی خانقاہ یا کسی بھی درسگاہ کو اگر مانتے ہیں تو اعلی حضرت کے وفادار ہونے کی بنیاد پر مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خانقاہ اور درسگاہ اگر اعلی حضرت کی وفادار نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے ہیں. بالکل بھائیا، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. تمہیں اعلی حضرت اچھے نہیں لگتے ہیں، اعلی حضرت سے ہٹ جاؤ. ہم اعلی حضرت والے ہیں، اعلی حضرت ہمارے ہیں، ہمیں اعلی حضرت سے پیار ہے، اعلی حضرت کو ہم سے پیار ہے. یہی پیار روز قیامت تک قائم رہے. آمین آمین اللہم. اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ تم چاہے ٹرین میں نماز پڑھو، چاہے پلین میں نماز پڑھو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ کیوں کہتے ہیں یہ ہماری جدت ہے؟ اپنا الگ رپورٹ تیار کرو، اعلیٰ حضرت کے فتووں سے چھیڑ چھاڑ مت کرو. کیا بات ہے. ورنہ ہمیں ہمارے باپ نے سکھایا ہے بیٹا کسی کو چھیڑنا نہیں، اور اگر تمہیں اور تمہارے اعلیٰ حضرت کو کوئی چھیڑ دے تو اسے چھوڑنا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گستاخ اعلیٰ حضرت مرد آباد، گستاخ اعلیٰ حضرت، گستاخ اعلیٰ حضرت، گستاخ شیر ہندوستان، گستاخ شیر کالپی، گستاخ حضور تاج الشریعہ. ایک ہمارے مسلک کے سچے وفادار مولانا انیس عالم سیوانی نے لکھنؤ سے کتاب جو لکھی تو ان کے سب کی اتڑیاں لڑنے لگی آپس میں. ان کے جنازے میں جو کیل جو ٹھوک دیے ان کے تابوت میں. الجھنے کی کوشش مت کرنا ہم بریلویوں سے. تم نام کے بریلوی ہو، ہم کام کے بریلوی ہو. بریلوی صرف زبان سے بریلوی نہیں ہے. اگر وقت پڑا تو مسلک کے لیے ہم اپنی جان بھی دے دیں گے. سبحان اللہ. سنیو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، ہم اپنے مسلک کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے. اس لیے کہ ہمیں جان و دل سے پیارا ہے ہمارا مسلک. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، شیر کالپی. آج ذہن و فکر لوگوں کا خراب ہے. اس لیے پیارے مسلمانوں، اپنے اندر ذہن و فکر بناؤ اور وہ سوچ و فکر رکھو ہم مسلک کے وفادار کیوں. اعلی حضرت اور اعلی حضرت کے نام سے ہم اپنے آپ کو مٹانے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ آج تک تم نے سوچا ہے ٹھنڈے دل سے کبھی؟ تو سنو، ہم اپنے آپ کو اعلی حضرت کے نام پر اس لیے مٹانے کے لیے تیار ہیں کہ جب دین اسلام کو مٹانے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، خانقاہ اور درسگاہ اور قرآن کی عظمتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت تیرا باپ اعظم گڑھی نہیں آیا تھا. بریلی کا مجدد میرا امام احمد رضا سبحان اللہ، جس نے عظمت قرآن کو بھی بچایا تھا اور ان سنیوں کے ایمان کو بھی بچایا. اسی وقت تو للکار کے بریلی سے کہا تھا حاجیو آؤ. اسی وقت کہا تھا حاجیو آؤ. رضوان صاحب غور کریں، میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ نہیں کہا کہ حاجیو جاؤ. ایک جو ہے جری مری کے سنیو، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا یہ پاور دیکھو احمد رضا میرے اعلیٰ حضرت سرکار کا. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ حاجیو جاؤ، اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ. حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ. حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے جو بلاتا ہے جب اس کے پاس کچھ احمد رضا پاور تھا کہ سنیوں کو بلایا اور سنیوں کو بریلی میں بلا کر یہاں سے مصطفیٰ کا گنبد خضرا دکھایا.
आला हजरत सरकार ने बरेली शरीफ से फरमाया कि हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, राबे कौसर तो पिया, खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर कभी दरिया देखो। सुभान अल्लाह। मगर क्या किया जाए, अफसोस सद अफसोस, आला हजरत ने तो नबी का गुंबद दिखाया, लैपटॉप में कुछ और दिखाया, कुछ और दिखाया। ये नहीं दिखाया कि आओ हम तुम्हें मदीने का जलवा दिखाएं, आओ हम तुम्हें गौसे आजम के दर का दीदार कराएं, आओ हम तुम्हें अजमेर के ख्वाजा का गुंबद दिखाएं, आओ हम तुम्हें कालपी की सरकार बताएं, आओ हम तुम्हें महारारा के ताजदार का जलवा दिखाएं, आओ हम मुजद्दिद की तुम्हें जिंदगी बताएं। क्योंकि प्यारे पहले ही जाहिल मुजद्दिद बना बैठे थे, तो आला हजरत को मुजद्दिद कैसे बताते। मगर हम उन लिपटपियों को नहीं मानते हैं, हम आला हजरत के लाल अख्तर रज़ा खान को मानते हैं। सुभान अल्लाह। ये चूने दानी बनाने वाले, इनके बटन टिप 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 करवा रहे, ये टिप टिप वाला हम काम अकीदा नहीं रखते हैं। पता चला नेटवर्क ही फेल हो गया तो हमारा तो नैया डूब गई। अरे हम सुन्नी, दुनिया के टावर के नेटवर्क के मानने वाले, क्या बात है। हम सुन्नी बगदाद, सुभान अल्लाह। और वो टावर कभी दुनिया में कभी फेल नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नियों का जो टावर है वो इतना मजबूत है कि अजमेर को भी फैज दे रहा है, कालपी को भी फैज दे रहा है, महारेरा को भी फैज दे रहा है, कछौचा को भी फैज दे रहा है, साबिर पाक को भी फैज दे रहा है, अलाउद्दीन कलियरी को भी फैज दे, कालपी को भी फैज दे, फुल बाउंड है। क्या बात। और इनका कनेक्शन तो एक ही बार में कहते क्या किया जाए, क्या नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा जो बप्पा को दिखा पाए। क्या बात है। हमें भैया, हमें अप्पा बप्पा नहीं देखना है, हमें आमना के लाल का जलवा और तलवा देखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें आमना के लाल का जलवा और तलवा देखना है। जलवा भी बाकमाल है और तलवा भी बाकमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलवा मिल जाए तब भी मेरा, जलवा मिल जाए जब भी मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत जभी तो बरेली से मुस्कुराकर बोल उठते हैं, जिनके तलवों का धोवन। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, जरा मचल कर बोलो, सुनियो कब बोलोगे। अरे आज मैं तुम्हारा रिहर्सल कराए देता हूँ, ताकि मैदाने मैचर में जब तुम पहुंचो तो पप्पा का इंतजार मत करो, बल्कि आला हजरत को पुकार कर कहो, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, फिर रास्ते में है या बजा थाने वाले। आला हजरत ने वही जलवा और तलवा तो बताया रिजवान भाई। या रसूल अल्लाह, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवा अगर किसी का और तलवा धो के पिला दिया जाए तो जॉन्डिस हो जाए, और मेरे आका के तलवों का धोवन पिला दिया जाए तो आबे हयात मिल जाए। ये किसने बताया? जाहिल ने नहीं, पढ़े लिखे मुजद्दिद आला हजरत सरकार ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार बोल उठे, या रसूल अल्लाह, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, उस कफेफा की हुर्मत पे लाखों सलाम, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हमारा नबी हमारा तो है ही है, इनका थोड़ी ही है। अरे वो तो हमारा नबी है, यहाँ भी है, कब्र में भी है, हश्र में भी है, मैदान महशर में भी है, कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक हमारा नबी। हमारा है, हमारा है, हमारा है, और हम डंके की चोट पर बरेलवी ललकार के कहते हैं हमारा है, और हमारा है ही है।
ہم اس نبی کا صدقہ کھاتے ہیں, ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں, ہم اس نبی کا دیا ہوا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم اس نبی کے دیا ہوئے ایمان کی دولت سے مشرف بااسلام ہے, وہ ہمارا ہے تو کیا پڑوسیوں کا ہوگا؟ نبی ہے. تلوہ اتنا با کمال, پھر جلوہ کتنا با کمال تھا. تلوہ آنے سے پہلے جلوہ دیکھی. جب مصطفیٰ دنیا کائنات میں تشریف لا رہے تھے اس وقت کے جلووں کو دیکھیے. اعلی حضرت بریلی سے بول اٹھے, یا رسول اللہ صبح طیبہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ارے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اور رضا نے صاحب کلیئر کٹ انداز میں بول دیا, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. آج پاک میں ہے حضور. ارے حضور بول لیجیے. سبحان اللہ, تیری نسل پاک میں حضور. سبحان اللہ. ارے جو گھرانہ ہے حضور اس کا ہی تو صدقہ ہے. ہاں اپنے بھی ایسے ہی ذہن و فکر میں بناؤ, میدان محشر میں ایسے ہی مجمع. سرور کائنات مختار کائنات رسول, ہم سنیوں کے تاجدار, آمنہ کے لال, مدنی مختار کائنات, سرور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں. ہم بارگاہ حبیب میں حاضر خدمت ہوں, عرض کریں یا رسول اللہ سب نے صفے محشر میں, یا رسول اللہ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا صرف تیری دہائی ہے. اس وقت معلوم ہے کیا ہے ہوگا. اس وقت اعلی حضرت کا نہیں بلکہ اعلی حضرت کے بھائی علامہ حسن کا یہ شعر سبحان اللہ نظر آئے گا. ڈھونڈا ہی کریں للکار کے ڈھپالچیوں سے کہہ دو کیا بات ہے. تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مگر سنیوں کا ٹھکانہ دامن مصطفیٰ ہے. بے شک علامہ حسن بریلوی ارشاد فرماتے ہیں, ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے, وہ کس کو ملے, ارے وہ کس کو ملے, وہ کس کو ملے جو دامن رحمت میں چھپا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اعلی حضرت, خانقاہ محمدیہ, خانقاہ حشمتیہ. آج کچھ لوگوں کو ایک اور بھی بخار آج کل چل رہا ہے, ڈینگو بخار, اس کا بھی تھوڑا سا انجیکشن لے لو. کہتے ہیں صاحب بھیا حضرات بہت رد کرتے ہیں, بھیا لوگ بہت رد کرتے ہیں, نہیں کہ تیرا باپ رد کرنے آئے گا. یہ بھی تو ایک اعلی حضرت کا کرم ہے کہ اعلی حضرت نے مظہر اعلی حضرت کو اس ڈیوٹی پر لگا دیا. اے حشمت علی جاؤ, شریعت کی تلوار اٹھاؤ اور غداروں کے سر کاٹ کر چلے آؤ. احمد رضا تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. سبحان آج اگر حشمتی رد کرتے ہیں تو تمہارے بخار کیوں آتا ہے؟ حشمتی رد کرتے ہیں, کریں گے اور کرتے رہیں گے. بے شک ان کو اسی ڈیوٹی پر لگایا گیا. یہ رد کر کے تم کو لائیں گے, اس کے بعد اسٹیشن پر یہ لٹائیں گے, آپریشن ہم کریں گے. ان کا کام ہے لا کر سامنے لٹاؤ. سرجری تو پھر ہم ان کی اچھی طریقے سے کر ہی دیں گے, بغیر ٹاکے والی سرجری, زندگی بھر ٹاکا نہ لگ پائے, ایسی سرجری انشاءاللہ ہوگی. تو سنو,
یہ حشمتیوں کی صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ رد کریں، بے شک بے شک، ہر سنی بریلوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ رد کرے، اور اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے بگوڑی پڑوس میں اگر کوئی دشمن رہتا ہے تو اپنے دروازے سے نکلے تو صبح شام ضرور یہ پڑھے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، مریدوں سے کیا مروت کیجئے، ارے گیس میں جل جائے بدینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں چاہے باپ ناراض ہو جائے چاہے بیٹا، فکر مت کرنا، یہ فکر کرنا کہ مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، غوث اعظم ناراض نہ ہو جائیں، خواجہ اعظم ناراض نہ ہو جائیں، اور ان سب کو راضی کرنا ہے تو میں بہترین ٹیبلٹ تمہیں بتاتا ہوں۔ ان سب کو راضی کرنے کے لیے 10 ٹیبلٹ مت کھاؤ، اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ ہم سے لیتے جاؤ، اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ لو، سب کو یاد مت کرو، صرف اعلیٰ حضرت کو یاد کر لو، کام ہو جائے، کیونکہ سب کے سب اعلیٰ حضرت سے راضی ہیں، سب اپنی اپنی مزاروں سے کہنے لگے کہ چلو تم نے بہت اچھا کام کیا، ہمارے پاس آنے سے پہلے ہمارے چہیتے کو یاد کر لیا، جاؤ وہیں رہو، ہم نے تمہیں مان لیا، تمہیں کامیاب کر دیا۔ اس لیے ایسے ہی تھوڑی ہم کالپی والے اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا آنا جب جب اعلیٰ حضرت کا کام کرنا، سبحان اللہ، ورنہ خانقاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کالپی جب پہنچتے ہیں در میر پر چوکھٹ چوم کر مفتی اعظم کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ میرے مفتی اعظم جب کالپی شریف پہنچتے تھے تو آستانے میر کی چوکھٹ کو داڑھی مبارک سے صاف کرتے تھے۔ یہ میرے سرکار کا در ہے، یہ میرے تاجدار کا در ہے، یہ میرے مخدوم کا در ہے، جس کے لیے میرے والد حضور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی۔ تو ہم بھی جب کالپی پہنچتے ہیں تو اپنے مفتی اعظم کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ یہ میرے دادا کا در ہے، یہ میرے ابا کا در ہے، یہ میرے چچا کا در ہے، یہ میرے ابے کا جم کریم کا در ہے۔ اس در پر جب پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سرکار اتنے غدار رضا کا پوسٹ مارٹم کر کے آئے ہیں۔ شاہ فضل اللہ کے مزار سے آواز آتی واہ میرے لال شاباش خوش رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کہا کہ ہم نے کچھ کیا نہیں تو کہتے چلو جاؤ اپنے گھر، یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے، جس کام پر بھیجا تو کام ہی نہیں کیا تو آئے کہے کے لیے۔ اپنی تنخواہ لینے جب آنا جب کام کرنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم تم سے اجرت نہیں لیتے ہیں، معلوم ہے کیوں ہم اتنی محنت مسلک کے لیے کرتے ہیں، ہمارے نظریے میں شاہ فضل اللہ کی عطا جو ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان شاہ برکت اللہ کا فیضان جو ہے، اس لیے ہم مسلک کا درد رکھتے ہیں۔ ان بزرگوں نے ہمیں ڈیوٹی پر لگایا ہے، لگے رہو لگے رہو لگے رہو، جب تک دم میں دم رہے، جب تک لگے رہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جبھی تو ہم للکار کے کہتے ہیں گھر سے واللہ العظیم نکلتا ہوں اکیلے تنو تنہا، اس بات کو بتانے میں بالکل نہیں جھجکتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں چلتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ 5-6 ٹھو باڈی گارڈ رہتے ہیں، کیا بات ہے، تنہا بالکل ایک دم تنو تنہا رہتا ہوں، اور تم کو کھلا چیلنج کرتا ہوں تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، اس لیے کہ پشت پناہی اختر رضا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، پشت پناہی میرے اوپر میرے اختر رضا کی ہے، اور ان پر فیضان میرے اکابرین اور بزرگان دین کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ اتنا بہترین ہمارا قائد جس کے ہمارے ساتھ میں ہو، پھر ہم نے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی کے ساتھ ایک چھوٹا سا منتری ہوتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا ہے، ہم منتری جی کے آدمی ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ سنیوں کا قائد ہے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں ان چھوٹے چھوٹے مولوی حضرات سے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ یہ چھٹکا مولوی لوگ، کوئی ٹوپی بنانے والا ہے، کوئی سرما بیچنے والا ہے، آج کل مفتی صاحب بن گئے، یہ مٹکا مولوی صاحب لوگوں، ذرا بائلر مرغا کھانا بند کرو، کچھ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا کام کرو تاکہ اہل سنت میں تمہارا نام ہو جائے، ورنہ نام جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ آج
ہم بریلوی ہیں، بے شک فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں. بولو ہے نا بریلوی؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے بریلوی ہیں؟ الحمدللہ پیچھے والے بھی سب بریلوی. سنی بریلوی، سنی بریلوی، سنی بریلوی، شہزادہ ضیاء ملت، شیر کالپی. سبحان اللہ. اس لیے لوگوں بریلوی ہی رہنا سبحان اللہ. اور کچھ نہیں بننا. یہ مت ہو جائے کہ ٹوپی بنانے والے ایجنٹ کے ساتھ ہو جاؤ، فلائٹ کے ایجنٹ کے ساتھ، ٹرین کے ایجنٹ کے ساتھ ہو جاؤ. کسی ایجنٹ کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی غلطی سے توبہ کر لے، اختر رضا کے دامن سے وابستہ ہو جا اور کہہ دے میرے حضور تاج الشریعہ، ہم نے جو تک ابھی تک جو جدتیں لا کر مسئلے تیار کیے ہیں آپ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. حضور نظر کر دیجئے، صحیح ہے تو صحیح بتا دیں، ورنہ ہمارے مسائل کی اصلاح کر دی. ہم تجھے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، اس لیے کہ تیری سرپرستی حضور تاج الشریعہ نے کی. اور ورنہ تو نے بغاوت اگر کی تو پھر مان جانتا ہے جیسے چینٹی کو مسلا جاتا ہے نا، ویسے ہم تجھے مسل ڈالیں. کیا بات ہے. میں نے کل بریلی شریف میں چیلنج کیا، اے سارے اعظم گڑھی مولویوں، اگر تم نے اپنی اماں کا دودھ پیا ہے تو ہم سے آ کر بات کرو. اختر رضا تک بعد میں جانا، پہلے غلام اختر سے بات کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پہلے غلام اختر سے بات کر، پھر دیکھیں گے کہ وہ آگے کیسے جاتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے تم ہمیں؟ یہ مت سمجھنا کہ خانقاہ میں صرف خانقاہ ہی ہم نے سیکھی ہے. ہم نے دیہات میں رہ کر ڈنڈا چلانا بھی سیکھا ہے. کیا بات ہے. ہم نے بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کشتی لڑنا بھی سیکھا ہے. ہم سب کچھ کرنا جانتے ہیں، تم اگر تجھے سدھار دیں گے ضرور. اس لیے اپنی اوقات میں آ جاؤ، اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے مسلک سے چھیڑ چھاڑ کرنا بند کرو. اپنی نمازیں پڑھنے کا طریقہ سیکھ جاؤ، بعد میں امیر بننا. نماز پڑھنا جانتے نہیں صاحب، امیر ہے جماعت ہے. معلوم نہیں کہ ولی کے پڑھانے کے بعد دوسرے کو اجازت ہی نہیں ہے پڑھانے. اتنے اچھے مفتی صاحب، وضو بھی نہیں آتا. الحمدللہ ہمارے مفتی یعقوب صاحب کو اللہ فرمانے، وضو بھی نہیں آتا ہے. اور اتنے اچھے مفتی صاحب، ان کے جدید مفتی صاحب وہ جو دھیرے دھیرے فون پر توبہ کرا رہے ہیں، توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے. ارے سن، ہم فون کی توبہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم اعلانیہ توبہ کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو، کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہر فرد کو میری طرف سے اجازت ہے. اگر میری کوئی غلطی شرعی گرفت ہے تو میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے کہہ سکتا ہے آپ نے یہ شرعی گرفت کی ہے، یہ شرعی غلطی کی ہے. میں اعلانیہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ توبہ کرنے والا کامیاب کہلایا جاتا ہے اور توبہ سے ڈرنے والا ناکام کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ ضیاء ملت، محبوب بارگاہ تاج الشریعہ، شیر کالبی، حضور گیا سے ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسول میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی یہ قوما میں چلا گیا ہے، اس کو قوما سے ہوش میں آ جانے دیجئے. انشاءاللہ پرسوں تک یہ ہوش میں آئے گا، پھر اس کو مارنا چالو کریں انشاءاللہ. پھر پرسوں انشاءاللہ جری مری آؤں گا انشاءاللہ، تو پھر اس کا پوسٹ مارٹم ضرور کروں گا. پھر بلا لینا اپنے ابا لوگ جو جہاں تمہارے ہوں، ان کو بلا لینا، کہہ دینا آ کر گیا ہے، کہہ کر گیا ہے تم کو چیلنج، تمہاری 7 پشتوں 7 نسلوں کو چیلنج. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. صاحب کہے گا حضور تاج الشریعہ کے پاس آج میں حاضر ہوا. میں نے کہا حضرات کہا آ گئے؟ میں نے کہا ہاں حضور آ گیا. تمام صلح کلیوں کا پوسٹ مارٹم کرنے آ گیا. بہت سے اکٹھا ہو گئے تو حضور فرصت نہیں مل پا رہی تھی یو پی سے پوسٹ مارٹم کرتے کرتے، مگر آج فرصت نکال کر آ گیا کیونکہ سڑنے لگے تھے.
اس لیے سوچا چلو جلدی پوسٹ مارٹم کر دیں تاکہ ٹھکانے لگ جائیں. آ گیا آپ کے درمیان حاضر ہو گیا. اتنی دیر آپ سے میں نے گفتگو کر لی. رب قدیر کی بارگاہ کرم میں دعا مولا مولا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہم اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں. آپ بھی توبہ کریے, ہم بھی توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آخری پیغام یہی آپ کو دیتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں, اگر مان گیا السلام علیکم. تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. تشریف رکھیے جی. بھائی ویڈیو شوٹنگ نہ کریں. آپ حضرات تشریف رکھیں. ابھی خلیفہ مظہر اعلی حضرت حضور مفتی محمد یعقوب صاحب قبلہ آپ حضرات کو کچھ نصیحت فرمائیں گے. اس کے بعد آئے ہوئے مہمان قاری رجب صاحب سے نعت مصطفیٰ کے چند بند سنیں گے. اس سے پہلے ضروری اعلان سن لیں کہ 30 تاریخ کو جری مریض چندرا ڈاکٹر کے سامنے حضور غیاث ملت اور مفتی کرناٹک کا پروگرام ہے. آپ حضرات شرکت کریں, دارین کی برکتوں سے مالا مال ہوں. ہاں, جو 30 تاریخ کو پروگرام ہے وہ جشن شہید اعظم و مفتی اعظم کانفرنس ہے, جس میں مفتی کرناٹک حضرت مفتی انور علی صاحب قبلہ حضور غیاث ملت دونوں سکتیں جلوہ روز ہوں گی. آپ حضرات شرکت کریں گے. مفتی صاحب سے کچھ نصیحتیں سن لیجئے, پھر آپ حضرات. نعرہ تکبیر. بھائیو السلام علیکم. حضرت سید صاحب نے جو بیان کیا ہے, متن بیان کیا ہے, میں اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا ہے لا یقبض العلم انتظام, علم سینے سے نہیں نکالا جائے گا, ولیکن یقبض بقبض العلماء, علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھ جانے سے. اتخذوا رؤوسا جہالا, لوگ اپنے جاہل رؤسا کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسألوا, پس ان سے سوال کریں گے. ففتوا, پس وہ فتویٰ دیں گے. غلوا وغلوا, گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے. یہ دور ہے میرے عزیزو, جاہل کو مسئلہ بیان کرنے کا حق نہیں ہے. یاد رکھو, سرکار نے فرمایا ہے من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو بغیر علم کے فتویٰ دے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے. اور ایک حدیث میں آیا ہے یلزم بالالزام النار, قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کا لگام لگایا جائے گا. آج جاہل فتویٰ دیتا ہے معاذ اللہ, مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے. مفتی اعظم ہند, شیر بیش سنت, برہان ملت, مجاہد ملت, سید العلماء, مفتی بمبئی, مفتی آگرہ, اندور, مفتی غرضے کی تمام اکابر, میں کہاں تک گناؤں, دنیا سے چلے گئے. آج ان کی جگہ پہ جاہل فتویٰ دیتا ہے. اور جاہل کو تبلیغ کرنے کا حق نہیں ہے, یہ یاد رکھو. جاہل سے مسئلہ پوچھنا جائز نہیں ہے. میرے عزیزو, اے میرے سنی بھائیو, اور جو وہابیوں دیوبندیوں سے ملتا جلتا ہے, کھاتا پیتا, وہی صلح کلی ہے. ان سے دور رہو, اور جاہل پیروں سے بھی دور رہو. جانتے ہو پیر کے شرائط ہیں. ہمارے سید حسینی صاحب کے والد سید چندہ حسینی, میری 2 مہینے کی گفتگو جب ہوئی ہے تو اس پر آئے ہیں کہ بیعت کا جائز سمجھنا سنیت, اور بیعت کا ناجائز سمجھنا وہابیت, اور بیعت ہونا یہ مباحیت. مباحی اسے کہتے ہیں جو باجے کے ساتھ قوالی سنتے ہیں, ان کو بھی وہ مسلمان نہیں کہتے تھے. اس لیے سرکار نے فرمایا ہے باجے کے بارے میں, ان قریب سرکار نے فرمایا ہے لا یقبض العلم, سرکار نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہماری امت میں ایسے ہوں گے جو حلال ٹھہرائیں گے زنا کو, ریشم کے کپڑے کو, شراب کو اور باجے کو. آج عام ہو رہا ہے. پہلے مسلمان شراب نہیں پیتا,
آج جسے دیکھو پیتا ہے. اور بیعت کے لیے کیا حکم ہے؟ اول تو سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسرا شریعت کا پابند ہو، تیسرا ضرورت کے مسائل کتب فقہ سے بغیر کسی کی مدد کے خود نکال سکے، اور چوتھا سلسلہ منقطع نہ ہو. آج جاہل مرید کیا ہے؟ پیر ہے، کاہے کا پیر اور کاہے کا مرید. وما علینا الا البلاغ. ابھی حضرت بیعت فرمائیں گے. حضور غیاث ملت جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہیں گے وہ تشریف رکھیں اور بیعت کر لیں گے، حضرت سے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. نعت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس پروگرام کو جنہوں نے سجایا ہے اور انتظام کیا ہے ان تمام نوجوانوں کا کہنا، ان کی فرمائش ہے کہ آئے ہوئے مہمان قاری رجب علی صاحب سے نعت مصطفیٰ چند بند پڑھوایا جائے. اس لیے قاری صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور نعت مصطفیٰ گنگنائیں. اس پروگرام کو یہ سروں پر امامہ باندھے ہوئے نوجوان دکھ رہے ہیں. انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے جو سروں پر باندھے ہوئے امامہ ہیں انہی کا عطا کردہ امامہ ہم لوگوں نے بھی باندھا ہے، اور سب کی جو سرپرستی کر رہے ہیں ہمارے عاشق حسین بھائی سر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان نوجوانوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار جھوم کر درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیں. عاشق شمع رسالت سید اختر رضا، عاشق شمع رسالت سید اختر رضا، عاشق شمع رسالت سید اختر رضا. ارے مفتی اعظم کی کرامت مفتی اعظم کی کرامت مرشدی اختر رضا، عاشق شمع رسالت سیدی اختر رضا. اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے آگے اب کسی حضرت کی چلتی ہی نہیں، ان کے آگے اب کسی حضرت کی چلتی ہی نہیں، ان کے آگے اب کسی حضرت کی چلتی ہی نہیں. ارے ہو گئے ہیں ایسے حضرات، ہو گئے ہیں ایسے حضرت سیدی اختر ہو گئے ایسے سیدی اختر رضا، مفتی اعظم کی کرامت سیدی اختر رضا. اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں
کہ رضوی سے پنجا لڑائے کس میں ہے اتنی مجال رضوی سے پنجا لڑائے کس میں ہے اتنی مجال رضوی سے پنجا لڑائے کس میں ہے اتنی مجال ارے بازوئے رضوی کی طاقت بازوئے رضوی کی طاقت سیدی اختر رضا مفتی اعظم کی کرامت سیدی اختر رضا اور حضرات آخری شعر ملایا فرمائیں کہ میرے گھر میں اور سب کے گھر میں میرے گھر میں خیر و برکت کا ہے ہر دن سلسلہ میرے گھر میں خیر و برکت کا ہے ہر دن سلسلہ میرے گھر میں خیر و برکت کا ہے ہر دن سلسلہ ارے رضویوں کے گھر کی دولت رضویوں کے گھر کی دولت سیدی اختر رضا رضویوں کے گھر کی دولت سیدی اختر رضا کوئی باپا ہم کو جنت میں نہیں لے جائے گا ارے کوئی باپا ہم کو جنت میں نہیں لے جائے گا ہم کو لے کے جائے گا ہم کو لے جائے گا جنت سیدی اختر رضا مفتی اعظم کی کرامت سیدی اختر رضا ارے ان کے آگے اب کسی حضرت کی چلتی ہی نہیں ان کے آگے اب کسی حضرت کی چلتی ہی نہیں ارے ہو گئے ہیں ایسے حضرات ہو گئے ہیں ایسے حضرت سیدی اختر رضا مفتی اعظم کی سلام کے لیے کھڑے ہیں ایک بار اور جھوم کر درود پاک پیشین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو بڑھاؤ عاشقوں کی زباں بریلی ہے عاشقوں کی زباں بریلی ہے
عاشقوں کی زباں بریلی ہے، 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 ارے دل بریلی ہے جہاں بریلی ہے، دل بریلی ہے جہاں بریلی ہے، دل بریلی ہے جہاں بریلی ہے۔ اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ ازہری پھول جس میں کھلتے ہیں، 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 ہاں وہی گلستاں بریلی ہے، ہاں وہی گلستاں بریلی ہے، ہاں وہی گلستاں بریلی۔ عرفان بھائی دو شعر پڑھیں گے، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ حضور غیاث ملت کا حکم ہے، آپ حضرات اس پر عمل کریں۔ حضور غیاث ملت کا حکم ہے، عرفان بھائی کے لیے دو شعر، اور عرفان بھائی دو ہی تین شعر پڑھیں گے، مہربانی۔ تحت اللفظ میں نعرے لگا لگا کے آواز متاثر ہو گئی ہے، دو تین شعر۔ سرے عرش چمکتا رہا تارا بن کر، آپ خالی سبحان اللہ بولیے بس، اور کچھ نہیں۔ سرے عرش چمکتا رہا تارا بن کر، آ گیا بی بی آمنہ کا دلارا بن کر، اور روز محشر یہ دیکھ لینا تماشا وہابیوں، روز محشر یہ دیکھ لینا تماشا وہابیوں، مصطفیٰ آئیں گے سنیوں کا سہارا بن کر، مصطفیٰ آئیں گے سنیوں کا سہارا بن کر، اور غلام حبیب خدا آ گئے ہیں، اور سراپا عطائے رضا آ گئے ہیں، اور نکل گیا ہے سنیت اور نکل گیا ہے صلح کلیت اور نجدیت کا جنازہ، ارے کالپی سے شیر کالپی آ گئے ہیں، کالپی سے شیر کالپی آ گئے ہیں، اور کرو سرکار کا چرچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور مناؤ شب و روز جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور وہاں بھی دیو کا بندہ اگر آ جائے محفل میں تو بھگا دو مار کر ڈنڈا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور مشکل جب آئے تو ٹھہر جانا چاہیے، پھر ان کا نام لے کے گزر جانا چاہیے، اور توہین کر رہا ہے جو میرے رسول کی، ارے اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اور سنی کی طرح کوئی بھی سندر نہ ملے گا، سنی کی طرح کوئی بھی سندر نہ ملے گا، اور وہابی صلح کلی کی طرح کوئی بھی بندر نہ ملے گا، اور ڈھونڈو گے زمانے میں لاکھ مگر اختر رضا کے جیسا اختر نہ ملے گا، اختر رضا کے جیسا اختر نہ ملے گا، اور مرعوب ہو گئے ہیں سعودی دباؤ میں، اور وہابی دیوبندی بک رہے ہیں گوبر کے بھاؤ میں، اور یہ شعر بھی سن لیں، مرعوب ہو گئے ہیں اسرائیلی دباؤ میں، اور الیاس اور شاکر بک چکے ہیں گوبر کے بھاؤ میں، اور سنت کا رخی موڑ دیا یہ برا کیا، یہ شعر پہ کوئی خاموش نہیں رہے گا، سنت کا رخی موڑ دیا یہ برا کیا، ساری حدوں کو توڑ دیا یہ برا کیا، ارے پگڑی ہرے سفید سے کوئی غرض نہیں، پگڑی ہرے سفید سے کوئی غرض نہیں، دامن رضا کا چھوڑ دیا یہ برا کیا۔ اور یہ بھی شعر میرا تاج الشریعہ کے لیے، زمانے میں بڑا ہی نام ہے تاج الشریعہ کا، اور مخالف خود بخود بدنام ہے تاج الشریعہ کا، اور رضا کے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہ کرنا، یہ سنی کے لیے پیغام ہے تاج الشریعہ کا، ہے یہی اہل سنن کا فیصلہ اختر رضا، آپ ہی ہے وارث علم رضا اختر رضا، اے دعوتیوں صلح کلیوں پہلے اپنی شکل جا کر آئینے میں دیکھ لے،
اور ناپتے ہیں جو تمہارا مرتبہ اختر رضا، اور دیکھ لینا ایک دن گونجے گا بس نعرہ یہی ہر جگہ اختر رضا اختر رضا اختر رضا۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 0787857444116